حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو دیکھا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق وہ نصیحت کر رہے تھے، یعنی زیادہ حیا سے منع کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی اچھی ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا صرف خیر یعنی بھلائی ہی لاتی ہے۔ آج ہم حیا کے تعلق سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیا ہے کیا؟ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا، عیب لگ جائے گا، اس سے مراد وہ وصف یعنی وہ خوبی ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ اللہ پاک اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، ان چیزوں سے روک دے، نہیں کرنا۔ یہ حیا ہے، یعنی حیا کا یہ ایک خوبی ہے، جس شخص میں یہ خوبی ہے ہم کہیں گے یہ حیا والا ہے۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا، جس کا بھی بیان ہوا، جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو۔ لوگوں سے شرما کر، لوگوں سے کیا شرمانا، سنیں ابھی، لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء اور نیک لوگوں سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا۔ مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ یہ ایک حیا کا مختصر سا میں نے تعارف آپ کے سامنے پیارے اسلام بھائیو بیان کیا ہے، تاکہ ہمیں ایک بات اندازہ ہو جائے کہ حیا ہے کیا۔ شرم و حیا کی جو بات سنتے ہیں تو اس کے تعلق سے میں نے چند باتیں بیان میں الگ کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ یہ امیر سنت کا رسالہ ہے با حیا نوجوان، ماشاءاللہ آؤٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ، مارولس ٹاپک، اور اس پر ایک زبردست رائٹنگ ہے، زبردست میٹر ہے۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں ہر ایک کو یہ رسالہ ایک سے زیادہ بار پڑھ لینا چاہیے۔ با حیا نوجوان، کہ یہ حیا ہوتی کیا ہے۔ وہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک تعداد نوجوانوں کی ہے، اور اگر میں اپنے ملک کی بات کروں، پاکستان کی، تو پاکستان کی اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ یہ نوجوانوں کا ملک کہلاتا ہے، لہذا سمجھنے کی بہت ضروری ہے حیا کو۔ اب حیا بڑھتی کیسے ہے، حیا آتی کیسے؟ حیا کا تعلق بڑا ماحول سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی حیا کو ہمارے علماء فرماتے حیا قصبی ہے۔ میں نے جیسے آج شروع میں کہہ دیا کہ بڑی توجہ کے ساتھ ذرا آپ نے سننا ہے۔ حیا قصبی ہے، یعنی حیا کوشش سے آ جاتی ہے۔ بندہ جب کوشش کرے نا
کہ میں با حیا بننا چاہتا ہوں، با حیا بننا چاہتا ہوں، نہیں یہ نہیں کرنا. مطالعے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا. جو اللہ پاک اور مخلوق کے یہاں ناپسندیدہ ہو ہمیں اسے بچنا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا، یار عیب لگ جائے گا، باتیں کریں گے. تو اس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. تو حیا جو ہے نا پیارے سمجھ، حیا اور بے حیا ان دونوں کے لیے ماحول ہوتا ہے. اچھا خاصا با حیا انسان، شرمیلا، گناہوں سے بچنے والا، اور لگے گا آپ کو یار یہ ماشاء اللہ ایک حیا کرنے والا آدمی، شرم و حیا والا، تمیز والا آدمی ہے. مگر یہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو یہ بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس کی عجیب و غریب چال ڈھال ہو جاتی ہے. نہ لباس سے حیا چھلکتی ہے، نہ باتوں سے حیا چھلکتی ہے. بات بھی کرتا ہے تو بے شرمی اور بے حیائی کی کرتا ہے. تو آپ کو لگے گا کہ اس کی گیدرنگ تبدیل ہو گئی. یہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ اس طرح کے لوگ. اچھا کئی دفعہ آپ کو ملے گا کہ ایک شخص گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، وہ طرح طرح کے الٹے سیدھے دندے کرتا ہے. اللہ کی پناہ. نیک و شریف آدمی دیکھ کر بولے گا یار اس سے قریب مت جاؤ. تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ بالکل بدل گیا ہوتا ہے. اس کی گفتگو میں شرم و حیا آ جاتی ہے، غیرت آ جاتی ہے، بڑی عمدہ بات کر رہا ہوتا ہے. آپ جج کر لیں اس کی صحبت بدل گئی ہوگی، اس کا ماحول بدل گیا ہوگا. کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. حدیث پاک میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، علامات ہیں. ایمان کے 70 سے زائد شعبے علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اب ہمارے علماء نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. 70 سے زیادہ شعبوں میں حیا آ چکا تھا. حیا یہ 70 سے زیادہ شعبوں میں جب فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، اس میں حیا شامل ہے. مگر حیا کی خوبی اور حیا کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو الگ سے پھر بیان بھی کیا گیا، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس کو ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. مثال کے طور پر یہاں 70 لوگ بیٹھے ہیں یا 700 اسلامی بھائی موجود ہیں، کسی کو کہیں آپ سب کی دعوت ہے میرے گھر پر آئیے گا، سب کا ہو گیا نا. پھر کہ دیکھیں آپ نے بھی آنا ہے، یہ آپ نے بھی آنا، یہ ان اسلامی بھائیوں میں شامل تھے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آپ آئیے گا ہمارے گھر، دعوت ہے آپ کی. تو اس میں وہ سب آ گئے. مگر سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی ایک کو کہتے ہیں آپ نے آنا ہے. یہ آپ نے آنا، یہ اس کی امپورٹنس بتا رہا ہے نا کہ یار یہ تھوڑا سا خاص ہے، اس کو ایک اہمیت ملی. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. الگ سے حیا کو بالکل بیان کیا گیا ہے. تو ایک حدیث میں حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، کفر کرنے سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے. یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا. اب اس ارشاد کی وضاحت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد سے سمجھیے. فرماتے بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس سے ملے ہوئے ہیں.
تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بڑے ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جو میرے لیے سنت میرے پیر و مرشد نے الحمدللہ اپنے رسالے با حیا نوجوان میں ایک ہیڈنگ دی ہے. میرے آج کے موضوع کا یہ سمجھے کہ نٹ شیل ہے، ایک اس کا نچوڑ ہے. اللہ آپ کو مجھے حیا کی نعمت سے مالا مال کرے. اب سنیے گا کان لگا کر جو میں کہنے جا رہا ہوں اور میں جو پڑھنے جا رہا ہوں. اور ہیڈنگ کیا ہے؟ بے حیا نیک نہیں کہلا سکتا. بات سمجھ ٹھیک ہے؟ بے حیا نیک نہیں کہلا سکتا. اب سنیے میرے امیر سنت کیا لکھتے ہیں. اور اس ہیڈنگ سے پہلے، اس عبارت سے پہلے، اس عنوان سے پہلے ایک حدیث نقل کیے میرے امیر سنت نے. لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں. نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 حیا کرنا. اب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یقیناً ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہوتا ہے. اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جو بے حیا ہے، جو بے حیا ہے، وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. چچا زاد، اب پورے خاندان و فیملی کا تصور کریں آپ، جو بیان کیا جا رہا ہے. چچا زاد، چچا، تایا، خالہ، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی، اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل اور صائم الدہر، یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزے رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا. یہ ہے وہ عبارت. واللہ میں نے یہ عبارت اتنی بار پڑھی ہے، اور اس عبارت میں اتنی گہرائی ہے، اتنا پرمغز عبارت ہے. اگر کوئی کچھ بھی اگر بندے کے دل و دماغ کے اندر اس کی ایک موجود ہے نا، کوئی کرنٹ ہے. میں دوبارہ آپ کو ایک اس عبارت کو سنیں. یعنی جو لکھا گیا کہ یہ اس طرح بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والے کے بعد کیا لکھتے ہیں کہ وہ بے حیائی نہیں، بے حیا لوگوں کا سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل، صائم الدہر، رات بھر عبادت کرنے والا، سارا سا روزے رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ، جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کے اعمال اپنی جگہ، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے، جو یہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے جس کا کچھ دیر پہلے بیان ہوا، نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا. اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں. اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں. یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امام شریف، سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں. دیور اور بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ایسے
اب لفظ سنیے گا جو امیر سنت نے نقل کیا ہے، ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ کیا لکھا؟ نیک نما، یعنی یہ نیک نظر تو آ رہا ہے، نیک ہے نہیں۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں، سب کے سب کان کھول کر سنو، نیک نظر آنا اور ہے، نیک ہونا اور ہے۔ ہم زندگی گزار دیتے خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ جب یہ لکھا میرے سنت نے، دیور و بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے، ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی اور گناہ بھری باتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ، ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ مجھے یہاں ایک بات کہہ لینے دے، بلکہ میں اس بات پہلے یہ پورا کر لوں۔ آگے میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں، میں نے واللہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، میں نے امیر سنت کو بڑا با حیا پایا ہے۔ واللہ اتنی حیا، اتنی شرم، اتنا ظرف اور اتنی مروت ہے اللہ کی رحمت سے ان کے اندر کہ بس رشک آتا ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت کردار، خوبصورت سیرت اور خوبصورت صورت والا پیر عطا کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے مطلب ان کا وفادار رکھے، فرما بردار رکھے۔ واقعی حالات بڑے عجیب ہیں، اور ان حالات میں اور اتنی مطلب کہ فیم پرسنالٹی کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اتنا تقوی، پرہیزگاری اور حیا میں چھپا کر رکھے، یہ اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ خاص کرم کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد امیر سنت لکھتے ہیں، ان لوگوں کو کتنی بڑی بدنصیب و محرومی، ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیب و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں، باجوں، فلموں، ڈراموں، غیر عورتوں کو تانکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے۔ یاد رکھیے، اب خوبصورت عبارت سنیے، پور مغز عبارت سنیے، سبق آموز یہ لائنیں میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرماتے یاد رکھیے، ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنی آپ کو بچا لینا یہ افضل ہے۔ یہ بہت بڑا عالم لکھ سکتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی، اب یہ دیکھیں کتنی علمی بات ہے، کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی یعنی چھوڑنے پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب یعنی اس کے کرنے پر بروز قیامت مواخذہ یعنی پوچھ گچھ اور سزا کا استحقاق ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات ہے۔ بری صحبت اور گندے ماحول کے دل دادا بعض نادان لوگ معاذ اللہ گھر کی پوشیدہ باتیں نیز
ازدواجی خفیہ معاملات بھی اپنے بے حیا دوستوں کے سامنے بیان کر ڈالتے ہیں. اور ایک حدیث پاک سنیے اور عبرت سے سر دھنیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پے کرے شرم و حیا مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا شخص، سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے، بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ اپنی بیوی کے راز کو لوگوں میں ظاہر کر دے. سب سے برا شخص. اللہ پاک ہم سب کو حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں. ہم جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو یعنی میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ کی شاید وہ ہر بات بے حیائی پر مبنی ہو یا کیا ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نہیں مزہ آ رہا ہوتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو بھی بیٹھے ہوئے میں سے خیال ہے آپ کے لیے شاید کوئی نئی باتیں اتنی نہیں ہوں گی. بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یار دیر ہو رہی ہے، کیا اب ہے یار بس جانے دے. کیوں کیا دیر؟ وہ میرے بھائی ڈانٹ پڑے گی، بہت مارے گی. یعنی بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ بہت مارے گی. یا کبھی کبھی دوست بولیں گے جلدی جا گھر پہ بڑی مار پڑے گی. اب وہ آپ کی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، آپ اپنی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اب یہ اس کو کیا نام دیں گے یار؟ یہ کیا بولنے کی ضرورت تھی؟ ماں مارے گی، بیوی مارے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی پنچات کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیوں مطلب کہ اپنی ماں بہنوں کی باتیں، اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں دوستوں میں کرتے ہیں. اور یہ اتنی عام ہے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ابھی آپ کو. کوئی اپنی بہن کی باتیں کرے گا، کوئی اپنی بیوی کی باتیں کرے گا، کوئی اپنی ماں کی باتیں کرے گا، کوئی کس کی باتیں. دیکھیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے دوست کو پھر ہمت ہو رہی ہے، جرت ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی ماں کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی بہن کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی بچوں کی امی کا، آپ کی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے، اور ہم دانت نکال نکال کر ہنس رہے ہیں. کہاں ہے یہ؟ اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ میں آپ کو نام نہیں بتاتا، مگر میرے بہت پیارے اسلامی بھائی، اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم ایک ساتھ تھے سفر میں، تو ان کو مجھے یہ بات اس نے بتائی جن کو مفتی صاحب سے اس میں واسطہ پڑا. تو مفتی صاحب کا گھر سے فون آیا ہوگا. ہم جب باہر ہوتے تو گھر سے فون آتا ہے، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، کب آئیں گے وغیرہ. کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. تو گھر سے فون آیا ہوگا تو مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے باحیا اور بڑے خاموش مزاج اور بڑے تدبر والے تھے. مزہ آ جاتا آدمی کو ان کے ساتھ. ان کو فون آیا گھر سے، تو وہ آپس سے جیسے ایک نے وہ نہیں دوست گھر سے فون آتا یوں اتنی یوں کا اشارے میں تھوڑا وہ تفریح لینے کے لیے جو بندہ کرتا ہے. مجھے انہوں نے کرنے والے نے بتایا. بولا اللہ، مفتی صاحب فون کے بعد مجھے سائیڈ میں لے گئے اور صرف کرنے پر 1.5 گھنٹہ حیا پر مجھے درس دیا ہے. میرے باپ کی توبہ میں کبھی ایسا کروں؟ یہ آپ ختم نہ، آپ اور میں اگر اس معاملے میں درست ہو جائیں اور اپنے اندر اس قسم کی حیا پیدا کر لے تو کیسے ہوگا؟ اور اب آج ماحول آپ کے سامنے، میں اس ایسے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں، بس سوچئے میں ایسے ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں شادیوں میں پہلے تو بیٹیاں مائیں سب ناچتی تھی. اور میں نے جب یہ بات کہیں کی کہ دیکھو یار اب کب وقت آتا ہے کہ دلہنیں ناچیں گی، تو مجھے کہا بھائی وہ تو کب کے آ چکا ہے وقت، اب تو دلہنیں ناچتی ہیں. اب بولو اب کچھ بولنا ہے؟ دلہنیں ناچیں گی، دولہے ناچیں گے، مائیں ناچیں گی، بہنیں ناچیں گی، یہ سب ناچیں گے. اچھا یہ سب ناچیں گے اور ہیں عزت دار لوگ، ہاں رسپیکٹیبل فیملیز، سارے ناچیں گے، گائیں گے، ادھم بازی کریں گے، اللہ کی پناہ، اور جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. کچھ لوگ
جاتے بھی ہوں گے وہاں پر اور باہر نکل کے کہتے ہوں گے یار کیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا, آپ کیسے آدمی ہو, آپ کو ضرورت کیا تھی وہاں بیٹھ کے 2 گھنٹے بیٹھ کے دانت نکال کر ہنس رہے تھے, اور اب باہر جا کے بولتے کیسے لوگ ہیں. نہ جاتے آپ بھی ایسی جگہ. ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حیا عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم بس حیا والے ہی بن جائیں. اپنی زبان سے بھی ہمیں بس ہماری زبان کی احتیاطوں کو بھی اللہ تعالیٰ میں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. اتنی امپورٹنس ہے یار پیارے اسلام بھائی, ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے. جو منہ میں آئے بولتے ہیں. سوچے تو صحیح, میں جو بول رہا ہوں میرا جملہ اللہ کو ناراض کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی, کرنا کیا چاہیے. منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے, ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا, ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. کہا جائے گا یہ وہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا, جیسا کہ جمعہ کی باتیں جو مرد اور عورت کے آپس کے جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے لذت اٹھاتا تھا. سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے روز کتے کی شکل میں آئے گا. اللہ کی پناہ. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے, پھر محشر میں پہنچ کر بعضوں کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی. کتنی عبرت ہے. تو آج اب بھی اسی وقت پکا ارادہ پکی نیت کر لیں, حیا اختیار کر کے جئیں گے انشاءاللہ. حیا کے ساتھ جئیں گے, شرم و حیا کے ساتھ جئیں گے. اور یہ رسالے کو پڑھے, میں نے تو چند جگہوں سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. یہ رسالہ بہت انمول بہت قیمتی رسالہ ہے, پرائس لیس. اس کو تو بار بار پڑھنا ہے. کوئی نیت کرتا ہے کہ میں با حیا نوجوان رسالہ پڑھوں گا, ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اس کو, اگر نیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر لیں, ناظرین بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. بالخصوص اسلامی بہنیں اس کو پڑھیں. اس میں ان کا الگ سے تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اور کس طرح یہ تباہ ہو سکتی ہیں. موبائل فون نے بہت اس میں اپنا کردار ادا کیا بے حیا بننے میں. ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں کہ کیا کوئی سن نہ لے. ہمارا رب سنتا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے. اللہ سے حیا آنی چاہیے, بندہ اللہ سے ڈرے. طرح طرح کی فلمیں دیکھیں گے, طرح طرح کے یہ مناظر دیکھیں گے. نہیں شرم و حیا ہوا نا کہ شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کرے. عشرہ رحمت کا آج آخری دن ہے, ماہ رمضان کا 10واں روزہ. سوچے تو صحیح, دیکھتے دیکھتے عشرہ مغفرت اور پھر عشرہ جہنم سے آزادی. بس ایسا لگتا ہے کہ وہ امیر سنت کا شعر یاد آ رہا ہے, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھری تھی, آہ جلد وقت رخصت. تو یہ مطلب یوں ماہ رمضان گزر جاتا ہے, اور روزے لعلکم تتقون فرمایا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو.
تقوی نصیب ہو۔ پیارے اسلام بھائیو، کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، بے حیائی سے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، موسیقی، ان سب سے دور ہٹانا ہے خود کو، نیٹ کی تباہی سے بچانا ہے، موبائل کی تباہیوں سے بچانا ہے خود کو، اور ایسی صحبت اور ایسی گیدرنگ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہو۔ اللہ نے چاہا اور اگر ہم نے پکی نیت کر لی تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کا یہ سنت و بڑا خوبصورت، مشک بار، مہکا مہکا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں حیا کی دعوت دیتا ہے، با حیا بناتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی رحمت سے با حیا بن کے جینا ہے اور با حیا بن کے رہنا ہے۔ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آنکھوں کی وجہ سے، یعنی آنکھوں کا گناہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ آنکھ کے ذریعے بڑی برائیاں ہوتی ہیں۔ امیر سنت نے لکھا ہے کہ عورت کے محاسن یعنی خوبیوں، جسم کی جو خوبیاں ہوتی ہیں کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک تنکا بھی آنکھ میں چلا جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کامتے ہیں، اور اگر اس میں تیز سرما لگ جائے تو حالت بری ہو جاتی ہے۔ تو ذرا بندہ غور کرے یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ تو آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنی بری صحبت سے بھی ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہماری ذہنیت گندی نہ ہو اور خیر ہی خیر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لباس میں بھی حیا ہو، گفتگو میں بھی حیا ہو، نظر میں بھی حیا ہو، چلنے میں بھی حیا والا انداز ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت حیا 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 ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حیا اختیار کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔